پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کا بکریاں چرانے کا بہت ہی خوبصورت واقعہ بتانے والے ہیں، جس کو سن کر آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ آج کی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ کو اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہے، یعنی آپ عاشق رسول ہیں، تو اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے کمنٹ میں یا رسول اللہ ضرور لکھیں۔ دوستو، حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا، جنہوں نے اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن میں پرورش کی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائی ماں بھی ہے، یعنی آپ کی رضائی والدہ بھی ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ جب سے محمد میری زندگی میں آیا تو ان کی برکت سے میری تو زندگی ہی بدل گئی۔ آپ کی برکتیں اتنی تھی کہ جن کو دیکھ کر ہم نے محمد کا نام ہی برکت والا بچہ رکھ دیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ ایک بار ہمارے یہاں پر سوکھا پڑ گیا اور سب کے جانور بھوک سے مرنے لگے، مگر جس طرف ہماری بکریوں کو لے کر جاتے تو ہماری بکریاں خوب کھا کر واپس آتی، یعنی کہ ہماری بکریاں اچھی طرح سے پیٹ بھر کر واپس آتی۔ یہ دیکھ کر سارے گاؤں والے اپنے بچوں کو ڈانٹ کر کہنے لگے کہ جس طرف حلیمہ سعدیہ کی بکریاں چرنے جاتی ہے وہاں پر تم لوگ کیوں نہیں جاتے ہو؟ اس کے بعد گاؤں والوں کے دوسرے بچے بھی اپنی اپنی بکریاں لے کر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بکریوں کے ساتھ لے جانے لگے۔ اب سب لوگوں کی بکریاں ساتھ ساتھ چرنے لگی، یعنی کہ حلیمہ کی بکریاں اور گاؤں والوں کی بکریاں ساتھ میں چرنے لگی۔ یہ دیکھ کر گاؤں والے حیران رہ گئے کہ سب بکریاں ساتھ میں چر رہی ہے، لیکن حلیمہ کی بکریوں کا پیٹ تو بھر رہا ہے اور باقی بکریاں بھوکی رہ رہی ہے۔ تو یہ سب دیکھ کر حلیمہ سعدیہ کہتی ہے کہ یہ سب برکت آمنہ کے لال کی ہے، یہ ساری برکتیں محمد کی ہے۔ اور یہی نہیں، حضرت حلیمہ کہتی ہے کہ گاؤں میں جب بھی کسی کی بکری بیمار ہو جاتی ہے تو گاؤں والے اس بکری کو لے کر ہمارے گھر آتے اور محمد کا ننھا سا ہاتھ بیمار بکری پر پھیر دیتے، وہ بکری فوراً ٹھیک ہو جاتی۔ اور یہی نہیں، اگر گاؤں میں اگر کوئی بچہ بیمار ہو جاتا تو اس بیمار بچے پر محمد کا ہاتھ پھیر دیتے تو وہ بالکل ٹھیک ہو جاتا۔ دوستو، اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس پرورش پا رہے تھے اور جب آپ کی عمر مبارک 3 سال کی ہو گئی تو ایک دن حلیمہ سعدیہ کی سگی بیٹی اپنی ماں سے کہنے لگی، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منہ بولی بہن اپنی ماں حلیمہ سعدیہ سے کہنے لگی کہ جب میں بکری چرانے جاتی ہوں تو میرا وہاں میرے بھائی محمد کے بغیر دل نہیں لگتا۔ اے میری ماں، میرا ایک کام کرو، جب میں بکریاں چرانے کے لیے جاؤں تو میرے بھائی محمد کو بھی میرے ساتھ بھیج دینا۔ تو یہ سن کر حضرت حلیمہ کہنے لگی کہ نہیں بیٹی، ابھی محمد بہت چھوٹا ہے، ابھی یہ بہت نرم نازک ہے، اگر اس کو دھوپ لگ گئی تو دیکھو کتنا حسین اور مبارک چہرہ ہے، میں اس کو تکلیف نہیں دے سکتی، یہ تو میرا شہزادہ ہے، اگر محمد کے پاؤں کوئی پتھر چبھ جائے، اگر جنگل میں جاتے ہوئے محمد کے پیروں میں کوئی کانٹا چبھ گیا تو ابھی یہ بہت چھوٹا ہے، اس لیے تمہارے ساتھ نہیں بھیج سکتی، جنگل میں جانور اس کو تکلیف پہنچائیں گے، وہ اس کو مشقت میں ڈال دیں گے۔ یہ سن کر حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی کہنے لگی کہ اے ماں، تم دھوپ کی بات کرتی ہو، جب کبھی میں محمد بھائی کے ساتھ باہر جاتی ہوں تو آسمان سے بادل آ کر ہم پر سایہ کرتے ہیں، اور امی جان تم جنگلوں کے جانوروں کی بات کرتی ہو تو سنو، جنگل کے جانور بھائی محمد کے منہ کو چومتے ہیں، جانور تو سجدہ کرتے ہیں۔ اور یہی نہیں، جب ہم بھائی محمد کے ساتھ بکریاں چرانے جاتے ہیں تو ہمارے سب کام آسان ہو جاتے ہیں،
हमारी बकरियां भी इधर उधर नहीं जाती। जब हजरत हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बेटी बार बार इसरार करने लगी तो हजरत हलीमा सादिया ने इजाज़त दे दी। तो उसके बाद दूसरे दिन अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बहन और बकरियों के साथ जंगल में बकरियां चराने के लिए निकल पड़े। आसमान से एक बादल का टुकड़ा साया किया हुआ था और इस तरह से 4-5 दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मुंह बोली बहन के साथ बकरियां चराने के लिए जाते रहे। एक दिन हजरत हलीमा ने आपको रोक दिया और कहने लगी कि बेटे मोहम्मद, आज के बाद तुम बकरियां चराने के लिए नहीं जाओगे, क्योंकि अब मैं तुमको और तकलीफ नहीं दे सकती। ऐ मेरे बेटे, मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत है, इसलिए मुझे ये तुम्हारी दूरी बर्दाश्त नहीं होती। और दूसरी बात यह है कि तुम मेरे पास अमानत हो, इसलिए आज से तुम बकरियां चराने नहीं जाओगे, तुम अब घर में ही रहोगे। इस तरह से हजरत हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बकरियां चराने से रोक दिया और फिर आप अपनी बहन के साथ जंगल नहीं गए, दूसरे दिन भी नहीं गए। इसी तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन तक बकरियां चराने के लिए जंगल में नहीं गए। तो तीसरे दिन हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने देखा कि उनका बेटा रोता हुआ उनके घर आया। ये देखकर दाई हलीमा ने पूछा कि ऐ मेरे बेटे, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? तो बेटा कहने लगा कि अम्मा, हमारी एक बकरी को जंगल में एक भेड़िया उठाकर ले गया है। जब दाई हलीमा ने अपने बेटे के मुंह से ये बात सुनी तो दाई हलीमा के आंखों में आंसू आ गए। जब अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी माँ हलीमा के आंखों में आंसू देखे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में भी आंसू आ गए, क्योंकि आपका दिल बचपन से ही बड़ा नर्म था। किसी का भी दुख आपसे बर्दाश्त नहीं होता था। और दाई हलीमा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा थी। और फिर आप कहने लगे कि अम्मी जान, आप रोती क्यों हो? हलीमा सादिया कहने लगी कि ऐ बेटा मोहम्मद, हमारी एक बकरी को जंगल में एक भेड़िया उठाकर ले गया, पता नहीं अब हमारी बकरी के साथ वो क्या करेगा। तो यह सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अम्मी जान, आप रोना बंद कर दो, हम हमारी बकरी को अभी वापस लेकर आते हैं। ये बात सुनकर अम्मा हलीमा सादिया कहने लगी कि नहीं मेरे बेटे, आप जंगल में मत जाना, भेड़िए खतरनाक होते हैं, वो कहीं आपको नुकसान ना पहुंचा दे। इस तरह दाई हलीमा मना करती रही, लेकिन आप नहीं माने और कहने लगे कि नहीं अम्मी जान, हम अभी के अभी हमारी बकरी को वापस लेकर आते हैं। उसके बाद अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरी की तलाश में जंगल पहुंच गए और एक आवाज लगाई कि ऐ साकिने सेहरा, इधर आओ, मेरी अम्मी की बकरी कौन ले गया है, बताओ। आवाज सुनते ही सारे भेड़िए और जानवर सब आ गए और सब सर झुकाकर सलामी दी और उनका अदब बजा लाए। और मोहम्मद कहने लगे कि ए जंगल के जानवरों, मेरी माँ हलीमा की बकरी वापस कर दो। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इतना ही फरमाना था कि जंगल की तमाम जानवर बकरी को साथ लिए दौड़े हुए आए और उनके कदमों में झुककर सलामी देने लगे। इतना कहकर वो भेड़िए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में बैठ गए और निहायत ही अदब के साथ कहने लगे कि ऐ अल्लाह के नबी, आप पर हमारी जान कुर्बान। इतना सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ जानवरों, क्या आपको मालूम नहीं था कि ये बकरी हमारी अम्मा हलीमा की है? बताओ, तुमने हमारी अम्मा को तकलीफ क्यों दी? क्या तुमको मालूम नहीं कि अभी भी हमारी अम्मा रो रही है? आपने क्यों हमारी अम्मा की बकरी को उठाया? तो वो जानवर कहने लगे कि ऐ अल्लाह के रसूल, आप बकरियां चराने के लिए कुछ दिन तो जंगल में आए, उस वक्त हम छुप छुप कर आपके हुस्न का दीदार करते रहे। ऐ अल्लाह के रसूल,
اس کے بعد آپ نے جنگل میں آنا ہی بند کر دیا۔ 2 دن گزر گئے، آپ جنگل میں تشریف نہ لائے۔ یہ دیکھ کر ہم سب نے یہی سوچ لیا کہ پکڑ لو ایک بکری کو، پھر آپ تشریف لائیں گے۔ اسی بہانے سے ہم سب آپ کا دیدار کر پائیں گے کہ اگر اللہ کے رسول کے حسن کا دوبارہ دیدار کرنا ہے تو حلیمہ کی بکری کو اٹھا لاؤ۔ محمد اس بکری کو چھڑانے کے لیے ضرور آئیں گے، کیونکہ وہ اپنی ماں کو روتا ہوا نہیں دیکھ پائیں گے، اور اس طرح سے ہمارا دیدار مصطفیٰ ہوگا۔ اور وہ جانور کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، آپ پر ہماری جان قربان، بہانہ تو اس بکری کا تھا، ہمارا مقصد صرف آپ کا دیدار کرنا تھا، اس لیے ہم نے آپ کی امی کی اس بکری کو نشانہ بنا لیا۔ تو پیارے دوستو، دیکھا آپ نے محبت کا منظر۔ ان جانوروں میں شیر جو خونخوار مانا جاتا ہے، بھیڑیے جو خونخوار مانے جاتے ہیں وہ بھی تھے۔ جنگل میں جتنے بھی خونخوار جانور تھے وہ بھی جانوروں میں شامل تھے۔ پیارے دوستو، اگر ایک بکری کو کوئی بھیڑیا اٹھا لے جاتا ہے، کوئی شیر اٹھا لے جاتا ہے تو اسے چھوڑتا نہیں ہے، اسے اپنی خوراک بنا لیتا ہے۔ لیکن آپ یہاں پر اس محبت کو دیکھیے کہ جانور بھی جس کو سجدہ کرتے ہیں، ایسے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ دوستو، آخر میں ہمارے تمام مسلمان بھائی بہنوں سے گزارش ہے کہ اس چینل کو بنانے کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے ہندوستانی بھائی بہن ہیں، چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان، سب کو اسلامی اور سبق آموز واقعہ سنا کر ان کا ایمان تازہ کرنا ہے، اور سب لوگ اس سے کچھ نصیحت حاصل کر سکے۔ اور یہ بات بھی ہے کہ دین اسلام کی باتوں کو عوام اور مسلمانوں تک پہنچانا ثواب کا کام ہے، اس لیے اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے اپنے قریبی دوستوں تک شیئر کر کے ثواب کا کام ضرور کرے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو ذرا بھی اچھی لگی ہو تو آپ ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمارے جتنے بھی مسلمان بھائی بہن اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اسے سیدھے راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں اور اسے ہر ترقی سے مالا مال کر دے۔ آمین ثم آمین۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں ایک پھر نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک آپ اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔